السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ ہم بات کر رہے ہیں جی آئی جی پنجاب نے منع کر دیا ہے کہ 4-5 ماہ تک تو الیکشن ہو نہیں سکتے، جبکہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی فوری طور پر تاریخ کا اعلان کیا جائے تاکہ گو مگو کی کیفیت جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ تیسری خبر، شیخ رشید صاحب کا راہداری ریمانڈ اور مری پولیس کے حوالے ہو کیا رہا ہے، کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، گرفتاریوں کا سلسلہ کیوں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف صحافی تجزیہ کار امداد سومرو صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم امداد سومرو صاحب۔ جی واسلام۔ امداد سومرو صاحب، یہ اس وقت حالات آپ کو کیا تجزیہ کہتا ہے آپ کا، کیا سیاسی حوالے سے، سیاسی بصیرت آپ کی، کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، الیکشن ہوں گے بھی نہیں ہوں گے؟ صدر مملکت نے تو خط لکھ دیا ہے۔ دیکھیں، اب صدر مملکت نے بھی خط لکھ دیا ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ انتخابات نہ ہو، مگر اگر ہائی کورٹ آرڈر کر دیتا ہے اور پھر سپریم کورٹ میں حکومت جائے گی، سپریم کورٹ میں اگر یہی آرڈر اپروول ہوتا ہے، جو کہ امکان موجود ہے کہ ہائی کورٹ انتخابات کروانے کے آرڈر کرے گی کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں، تو پھر حکومت کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگی۔ ہاں، حکومت کی حد تک ظاہر ہے حکومت کے ارادے نہیں ہیں انتخابات کروانے کے، امن کی صورتحال کو بہانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو مردم شماری کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے پیچھے بھی حکومت کوشش کرے گی کہ الیکشن جو ہے وہ جواز بنا کر وہ الیکشن جو ہے وہ التوا کا شکار کیے جائیں۔ لیکن اب جو صدر مملکت صاحب کا خط ہے وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ مجھے نہیں لگتا، کہ اس خط کی بنا پر انتخابات کی طرف معاملات جائیں گے۔ الیکشن کمیشن اس خط کو کی وجہ سے تاریخ دے دے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن تاریخ نہیں شیڈول دینے کا پابند ہے۔ تاریخ جو ہے وہ یا صدر دیں گے یا گورنر صاحبان دیں گے۔ جو میری انفارمیشن ہے کہ صوبائی الیکشنز بھی اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو اس میں صدر صاحب خود تاریخ دے سکتے ہیں، مگر صدر صاحب بھی تاریخ نہیں دے رہے، بلکہ صدر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کر انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تو اسمان میں حجت کیا، لیکن انہوں نے خود کوئی تاریخ نہیں دی۔ صدر صاحب یہ کر سکتے تھے کہ تاریخ دے دیتے کہ جی فلاں ڈیٹ تک آپ الیکشن کروا لیں، تو اس میں تو الیکشن کمیشن پھر پابند ہو جاتا، لیکن صدر صاحب نے صرف خط لکھا ہے، تو اس کا بھی جو الیکشن کمیشن کے سورسز بھی ہیں، اور جو ایک عام سی بات ہے کہ صدر صاحب کے خط پر الیکشن کمیشن خود سے تاریخ طے نہیں کر سکتا۔ اچھا، خود نہیں دے سکتا امداد سومرو صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آئی جی صاحب نے بھی، آئی جی پنجاب نے بھی منع کیا ہے کہ جی 4-5 ماہ تک تو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں الیکشن ہم نہیں کرا سکتے۔ پھر آپ نے خود کہا کہ مردم شماری کے پیچھے چھپنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، نئی مردم شماری کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ خبریں اس طرح کی بھی تھی کہ پہلے سندھ سے ایک اپلیکیشن دائر کی جائے گی عدالت میں، پھر بلوچستان اور پھر پنجاب، اس طرح ایک پہلو تو یہ بھی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرانا چاہ رہے، جبکہ دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ تو دونوں صورتحال ہے، انتخابات بھی نہیں کرانے، گرفتار بھی کرنا ہے، یا اسے سیاسی انتقامی کارروائیاں کہیں یا کیا کہیں اسے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو حکومت میں ہوتا ہے، اقتدار میں ہوتا ہے، وہ پھر اپنی طاقت بھی استعمال کرتا ہے اور حالات اپنے حق میں ہونے کا انتظار بھی کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو آئین کے مطابق 14 دن کے اندر اندر اس کو انتہا دینا چاہیے تھا۔ 8 مارچ کو جمع ہوتی ہے اور عمران خان صاحب 9 مارچ تک اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، 9 اپریل تک، اور 3 اپریل کو بھی وہ رولنگ دلوا دیتے ہیں۔ ایک غیر آئینی غیر قانونی آئین توڑا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ حکومت بھی کر رہی ہے۔ تو حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کوشش تو کرتی ہیں کہ اس طرح حالات ان کی جب تک حق میں ہوں۔ ابھی ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت ابھی تک یا حکمران جماعتوں کی تیاری نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کے الیکشن کوئی وہ کلین شیپ کر جائیں گے اس خوف کی وجہ سے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ابھی کروائے جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشن 6 ماہ یا 1 سال کے بعد ہوں گے، تو ان کو جا کے آگے کیسے مینیج کیا جائے گا، کیسے کور کیا جائے گا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا تو خیال یہ تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کی صورت میں پنجاب اپنا قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہو جائیں گے، جنرل الیکشن ہو جائیں گے، حکومت اس طرف نہیں جانا چاہ رہی۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بھی اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بھی سوٹیبل کنڈیشنز نہیں ہے۔ آج اگر فیڈرل میں اتحادیوں کی حکومت ہے جس میں مسلم لیگ نون ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون ظاہر ہے آج بھی ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود ہے، اگر الیکشن کرواتے ہیں اور پھر ان کے لیے آج میرا خیال ہے زیادہ سوٹیبل ماحول ہے انتخابات کا۔ اسی طرح خبر پختونخوا میں بھی، تو عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی الیکشن حلوہ ہوں گے اور ان کے ڈر سے الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو معاشی حالات اور دوسرا الیکشن ایک ہی وقت پر ہوں اور مردم شماری کا معاملہ بھی اس میں ہے، تو سارے جواز بنا کر حکومت دوڑنا چاہ رہی ہے، لیکن اگر
جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے آرڈر آ جاتا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں تو پھر انتخابات کی طرف سے جانا پڑے گا حکومت کو. اچھا نہیں، اس میں امداد عمر صاحب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، خاص طور آپ نے ذکر بھی کیا معاشی حوالے سے IMF کی کڑی شرائط اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، ڈالر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو پاپولیرٹی اس میں عمران خان کی کہہ لیں یا گورنمنٹ کی کہہ لیں تو دونوں کی ہی ظاہر ہے اس وقت کم ہوگی اور مزید کم ہوگی، مزید اگر آگے لے کر گئے اور یہ حالات رہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ ہم ریلیف نہیں دے سکتے، وہ ظاہر ہے سارا ملبہ عمران خان پر ڈال رہے ہیں، تو اس میں نقصان نہیں نظر آ رہا آپ کو PDM کی گورنمنٹ کا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر ایک تو پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے جو آپ کے پارٹی مفاد کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اپروچ جو ملک کے لیے ہوتی ہے. تو ہم باقی ساری الیکشن وغیرہ کی سائڈ سے ہٹ کے ہم اگر دیکھیں کہ آج اگر انتخابات کی طرف پاکستان چل پڑتا ہے اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا سارے یہ سوچیں کہ یار ہم مزید غیر مقبول ہو جائیں گے، انتخابات کی طرف جائیں تو معیشت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اصل میں یا تو انتخابات ہو جاتے اپریل میں ہی اسی وقت جیسے طریقے سے بات کامیاب ہو گئی تھی. یہ الیکشنز کا پاکستان کے اگر اس میں ملک کی معیشت کی طرف دیکھیں، IMF کے ساتھ ہمارے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹوٹل $3 ارب کے ریزرو رہ گئے ہیں، تو اس صورت میں انتخابات کی طرف جانا اس وقت وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو پاپولرٹی تو اپنی جگہ پر اس وقت وہ تو ظاہر ڈیمیج ہو رہا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، لیکن ان سے زیادہ ڈیمیج ملک کا ہو رہا ہے اور قوم کا ہو رہا ہے. تو اور کتنا ڈیمیج ہوگا اگر ہم اب انتخابات میں جا رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا. تو اس سوال کا جواب میرا خیال ہے یہی ہے کہ انتخابات کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ بھی آ گئی ہیں. امداد سمرو صاحب، مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی جن الیکشن کو انہوں نے ہیڈ کیا، یہ کمپین چلائی، وہ نون لیگ ہاری ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واپس آ کر چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، سینئر نائب صدر، جس کی وجہ سے ان کے اپنے بھی کچھ سینئر رہنما ناراض بھی ہوئے ہیں. اس سے کچھ فائدہ ہوگا نون لیگ کو، یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں مزید؟ دیکھیں وہ جو 17 جولائی کے الیکشن تھے وہ نون لیگ کے الیکشنز نہیں تھے، وہ نون لیگ کے الیکشن نہیں لڑے تھے. وہ نون لیگ کے اندر اس میں گروپ بندی تھی، جو کینڈیڈیٹس تھے وہ PTI چھوڑ کر آئے تھے. تو نون لیگ کے اپنے جو کینڈیڈیٹ جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا انہوں نے ان کو ہروایا تھا. اور نون لیگ کے اندر اختلافات بھی تھے. مریم نواز صاحبہ نے اس طرح اس کا الیکشن کیمپین بھی پراپر نہیں کیا تھا. تو وہ ڈفرینٹ سینیریو تھا. اس وقت جب الیکشن میں جو ابھی جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں قومی اسمبلی کے، اس میں بھی نظر آ جائے گا یہ والے ضمنی انتخابات پراپر جو ہے وہ کریں گے، ریفلیکشن ہوگی کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. 17 جولائی کے الیکشن جو ہے وہ کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بھی نون لیگ کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے ٹکٹ تو دے دیے لیکن ہمارے اپنے لوگ راضی نہیں ہیں ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ. نہیں، کشمیر کا الیکشن بھی تھا، کشمیر کا الیکشن بھی انہوں نے ہیڈ کیا، لیکن جس طرح کیمپین بھی چلائے، کچھ جلسے بھی کچھ کامیاب بھی تھے، لیکن رزلٹ وہ نہیں آیا جس کا سوچا جا رہا تھا. دیکھیں کشمیر کے الیکشنز میں کشمیر میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی گراس روٹ تک جڑے ہیں، وہ پیپلز پارٹی. بالکل. باقی جماعتیں ہمیشہ اپنی حکومت کی وجہ سے وہاں پر الیکشن جیتتی ہیں، لڑتی ہیں. PTI کی حکومت تھی، PTI نے الیکشن لڑا اور PTI نے الیکشن جیتا. فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہوتی ہے وہی کشمیر میں حکومت بناتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون میں جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے کشمیر میں پہلے سے مریم نواز صاحبہ کی جانے کی وجہ سے. میں ان الیکشن کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہوں. اگر مریم نواز کی کیمپین نہ ہوتی تو جو تھوڑی بہت سیٹس مسلم لیگ نون کو ملی ہے وہ بھی نہیں مل گئی تھی. مسلم لیگ نون بالکل زیرو پہ رہتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ماضی میں. تو کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اس نے گیم کیا ہے، لوز نہیں کیا تھا. اچھا، اس میں امداد سمرو صاحب آپ نے کہا بالکل معیشت کے حوالے سے بھی آپ نے بات کیا، آپ نے کہا جی پیسے بھی نہیں ہیں، ظاہر الیکشن میں بھی خرچہ تو ہوتا ہے اربوں روپے. تو اب یہ ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، یہ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اور اگر ہوتے ہیں تو کس پارٹی کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ضمنی الیکشن جو ہے یہ ایک تو 43 حلقوں کا تو وہ رک گیا، لیکن باقی جو 33 حلقوں کا الیکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے 16 مارچ کو. اس میں یہ الیکشن جو ہے وہ اس کا ملا جلا رجحان ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ. لیکن اس میں PTI کیونکہ ساری سیٹیں PTI کی ہے، تو PTI اپنی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج ظاہر ہے جہاں حکومت کے لیے بھی ہے وہیں PTI کے لیے بھی ہے. عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے مجھے پاپولرٹی ملی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ حکومت سے ناراض ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو یہ ساری کی ساری سیٹیں ریٹین کرنا ہوگی. اگر وہ ان میں سے کچھ سیٹس بھی لوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکلی لوز کر رہے ہیں سیاسی طور پر. اگر حکومت فرض کر لیں کہ 33 میں سے 8-10 سیٹیں نکال بھی لیتی ہے، میجورٹی PTI لے جاتی ہے، لیکن اگر مسلم لیگ نون، مولانا صاحب یا پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں ان میں سے نکال لیتے ہیں
تو یہ لوز کس نے کیا؟ اصل میں تو اس کا جو ہے وہ صحیح تجزیہ یہ ہوگا، مسلم لیگ اپنا عمران خان یا تو 100% وہ سیٹیں ریٹین کر لیں، اگر ریٹین نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو 2018 میں تھے وہ جو اب نہیں جو ان کی الزامات پوزیشن. تھے اس کا مطلب وہ صحیح تھے. اچھا آخری سوال ہے سمر صاحب، آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. آخری سوال یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں سے 9 سیٹ تو کراچی کی ہیں، اور کراچی میں ابھی حالیہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ یوسیز جیتی ہیں انہوں نے. اب ایم کیو ایم بھی حصہ لے رہی ہے ضمنی الیکشن میں، پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اور پی ٹی آئی کی 9 کی 9 سیٹیں چھوڑی ہوئی ہیں. یہاں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ، مقابلہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ تینوں پارٹیاں اپنا ایک ہوگا جس طرح 9 سیٹیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2-2 3-3 کے حساب سے اس میں پولیٹیکل پیپلز پارٹی لے جائے گی، 2-3 پی ٹی آئی لے سکتی ہے اور 2-3 متحدہ قومی موومنٹ. بات پھر وہی ہے کہ اس میں اگر ایک ہی سیٹ پیپلز پارٹی اور ایک بھی مسلم لیگ اپنا ایم کیو ایم والے لے جاتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی الیکشن میں کینڈیڈیٹس اتارے گی، اگر وہ ایک 2 سیٹیں بھی لے جاتے تو عمران خان صاحب کا جو وہ مینڈیٹ تھا اس کو کٹ لگے گا نا، ان کی پاپولرٹی نیچے جائے گی. تو کراچی کا الیکشن مجھے پی ٹی آئی کے الیکشن نہیں نظر آ رہا، یہ الیکشن مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اپنا متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان ہوگا. جماعت اسلامی نے پرفارم اچھا کیا ہے بلدیاتی الیکشن میں، اب دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی اس میں ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہو کر سامنے آ سکتی ہے. نہیں، اس میں سب سے زیادہ جماعت اسلامی تو حصہ نہیں لے رہی، لیکن اس میں ایم کیو نہیں سمجھتے آپ کے دھڑے متحد ہو گئے ہیں، کوئی اثر انداز ہوگا یہ بات بھی تو؟ نہیں، جب تک ایم کیو ایم لندن خاموش ہے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. لیکن ہاں ایم کیو ایم 2018 کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کرے گی، کچھ سیٹیں لے سکتی ہے کیونکہ ساری کی ساری سیٹیں ایم کیو ایم نے ہاری ہوئی ہیں اور میجورٹی سیٹیں تو ایم کیو ایم کی تھی. بہت شکریہ امداد سمرو صاحب، سینئر صحافی معروف تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. جی ضمنی الیکشن تو ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ جس صدر مملکت نے خط لکھ دیا اور کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، تاریخ دی جائے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ آئی جی نے منع کر چکے ہیں، آئی جی پنجاب بھی. اس کے علاوہ قانونی پہلو تلاش کیے جا رہے ہیں، پھر جو مردم شماری ہے اس کے پیچھے چھپا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب فی الحال اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، معیشت بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. اور کراچی کی 9 سیٹوں پہ جو 16 مارچ کو الیکشن ہونا ہے وہ 9 کی 9 سیٹیں ظاہر پی ٹی آئی کی تھیں، ان کے استعفے منظور ہوئے تو یہ سیٹیں خالی ہوئیں. تو یہاں بقول ہمارے دوست امداد سمرو صاحب کے وہ فرما رہے ہیں کہ جی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تینوں پارٹیاں ہی شاید 2-3 4 سیٹیں حاصل کر لیں گی، یعنی کہ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ظاہر لندن فیکٹر کا بڑا کردار ہے اور وہ جب تک نہیں ہے تو ایم کیو ایم کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ 9 کی 9 سیٹیں وہ جیت سکتا ہے. ہاں 3-4 سیٹیں یا 2018 کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر سکتی ہے ایم کیو ایم کے دھڑے متحد ہونے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا نگہبان.